دلالی کے اس کاروبار کو تم تفریح کا نام دیتے ہو؟ یہ تو سوچ کا فرق ہے۔ اگر تم مشرق والے ایسی سوچ نہیں رکھو گے تو اسی طرح پسماندہ رہو گے۔ دیکھو، جب تک انسان کو اپنی کمائی گئی دولت خرچ کرنے کی آزادی نہیں ملے گی، وہ دولت نہیں کمائے گا۔ دنیا کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو آزادی ملے۔ جنگل سے آزادی؟ میں نے طنز کیا۔ جہاں طاقتور سب کرنے کے لیے آزاد ہیں اور کمزور کو صرف مرنے کی آزادی حاصل ہو۔ دنیا کا فلسفہ یہی ہے ہمیشہ سے۔ پھر اتنے مذاہب اور اتنے سماجی مسئلہ کیوں سامنے آئے؟ آج بھی دنیا کی اکثریت اچھائی پر یقین کیوں رکھتی ہے؟ وہ زہریلے انداز میں ہنسا۔ اور عملاً دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہاں جنگل کا قانون نہیں ہے؟ ایسا صرف چند لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے طاقت کے بل پر دنیا پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے جو یہ چند لوگ چاہتے ہیں۔ میں نے دل میں تسلیم کیا کہ تمام اصول اور قواعد ایک طرف، ہوتا وہی تھا جو بڑی طاقتیں چاہتی تھی۔ رنگ میں دوسرا مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس بار ایک تھائی کک باکسر ایک جاپانی جوڈو ماسٹر سے مقابلہ ہو رہا تھا۔ دونوں الگ انداز کے لڑاکے تھے، لیکن اس رنگ میں اہمیت لڑنے کے انداز کی نہیں بلکہ فنا و بقا کی رہ جاتی تھی۔ ہار سے بچنے اور فتح کے لیے ہر حربہ جائز تھا۔ جلد ہی دونوں لڑاکے اپنے اصل انداز کو بھول کر ایک وحشیانہ جدوجہد میں الجھ گئے تھے۔ میرے ذہن میں ان فلموں کے مناظر روشن ہو گئے جو پرانے رومن دور پر بنائی گئی تھی۔ تقریباً ہر فلم میں ان خونی اکھاڑوں کو ضرور دکھایا گیا تھا، جہاں انسان اور جانوروں کے درمیان فنا و بقا کی جنگ ہوا کرتی تھی۔ انسان سے برسر پیکار ہوا کرتے تھے۔ اکھاڑوں کی سرزمین انسانی خون سے لالہزار ہو جایا کرتی تھی اور ویسی رومن اس سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اس پر بھی ان کا دعویٰ تھا کہ وہ مہذب قوم تھے۔ بالکل اسی طرح دور جدید کی مہذب قومیں اپنی تہذیب کی جھلک نت نئے انداز میں دکھایا کرتی ہیں۔ یہ بھی ان کے مہذب ہونے کا ثبوت تھا۔ بالآخر تھائی کک باکسر جوڈو ماسٹر کے ایک داؤ پر آ گیا اور اپنا ٹخنا تڑوا بیٹھا۔ اس کے بعد کا مرحلہ جوڈو ماسٹر کے لیے آسان تھا۔ ایک اور آدمی زندگی ہار گیا تھا۔ پتہ انسان کے نہیں، موت کے حصے میں آئی تھی۔ لوگ دیوانے ہو گئے تھے۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ہر انسان کے اندر ایک درندہ چھپا ہوتا ہے جو اس خون ریزی کا تقاضا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس تقاضے کو از خود پورا نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ خون بہتا دیکھ کر تسکین حاصل کرتے ہیں۔ یہاں زیادہ ایسے ہی لوگ تھے جن میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی سے لڑ کر اور اسے شکست دے کر اپنی حیوانی فطرت کو تسکین دیتے، لہٰذا وہ رقم خرچ کر کے تسکین حاصل کر رہے تھے۔ یہ بزدل لوگ تھے جو اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے، لہٰذا یہ دوسروں کو لڑاتے تھے۔ اپنی دولت کے بل بوتے پر دوسروں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر وحشیانہ تسکین کرنے آئے تھے۔ تماشائیوں میں ہر نسل اور ہر قوم کے افراد نظر آ رہے تھے۔ ان میں اماموں میں عرباؤں والے عرب بھی تھے، سوٹ پوش مغربی باشندے بھی، سیاہ بھی اور زرد نسل کے لوگ، برے صغیر کے بھی کچھ لوگ نظر آ رہے تھے، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کا تعلق کس ملک سے ہو سکتا تھا۔ لیکن ان سب میں ایک بات مشترک تھی، وہ بے انتہا دولت رکھتے تھے اور اس کے بل بوتے پر اپنے اندر کے حیوان کو مطمئن کرنے آئے تھے۔ حیران کن بات تھی کہ حال میں جتنے مرد تھے تقریباً اتنی ہی عورتیں بھی تھیں، اور وہ ذوق و شوق سے یہ خون ریز مقابلے دیکھ رہی تھی۔ جب مقابلہ کرنے والے ایک دوسرے پر وحشیانہ حملے کرتے تھے تو ان کے منہ سے مسرت بھری چیخیں برآمد ہوتی تھیں۔ اگلی نشستوں پر اکثر عورتیں تھیں۔ خود ہمارے ساتھ جو قیامتیں بیٹھی تھیں وہ مقابلہ شروع ہوتے ہی ہمیں بھول جاتی تھی۔ مقابلے کے دوران ان کا جوش و خروش قابل دید ہوتا تھا۔ قابل اطمینان بات یہ تھی کہ اس دوران جینا کم سے کم مجھے بھول جاتی تھی اور میں اس کی دست درازیوں سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ اب آخری مقابلہ تھا اور میرا اندازہ تھا کہ یہ مقابلہ اہم ترین ہوگا۔ اس قسم کے مقابلے سب سے آخر میں رکھے جاتے تھے۔ سب سے پہلے ایک لمبا تڑنگا سانولے رنگ کا نوجوان رنگ میں آیا۔ اس کے سر کے بال حبشیوں کی طرح سخت گھنگھرالے تھے اور اس کے نقوش دلکش تھے اور جسم کثرتی تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کی زندگی جدوجہد و مشقت میں گزری تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شمالی افریقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے سادہ سی پتلون قمیض پہن رکھی تھی۔ یہ احمد بربری ہے، جان گرے نے جھک کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ یہ ہمارا مجرم ہے۔ مجرم؟ میں چونکا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ یہ ایک مستند بین الاقوامی دہشت گرد ہے۔ اس کا تعلق الجزائر کی اسلامی تحریک سے ہے۔ وہاں یہ حکومت کو کئی دہشت گردی کے وارداتوں میں مطلوب ہے۔ یہ الجزائر سے بھاگ کر فرانس چلا گیا اور وہاں دہشت گردی کے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کے لیے کام کرنے لگا۔ بحر روم میں اس نے ہمارے مفادات کو شدید نقصانات پہنچائے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہ ہمارے ہاتھ آیا۔ ہم نے اس جگہ لا کر اس پر مقدمہ چلایا اور اسے سزائے موت سنا دی۔ اسے ایک موقع دیا ہے کہ یہ مقابلہ جیت کر سزائے موت سے بچ سکتا ہے، مگر یہ بچے گا نہیں۔ جان گرے کے لہجے میں اس کے لیے نفرت تھی۔ تم لوگ کسی کو سزائے موت دینے والے کون ہوتے ہو؟ ہم طاقتور ہیں، اس لیے ہم یہ اختیار رکھتے ہیں، اس نے غرور سے کہا۔ ہم اپنے مجرموں کو مخالف کہو۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ چلو مخالف ہی صحیح، اس نے ہنس کر کہا۔ ان مخالفوں کو ہم نشان عبرت بنا دیں گے تاکہ آئندہ کوئی مخالفت کی جرات نہ کرے۔
یہ خوش فہمی ہے، میں نے طنز کیا۔ جبر کے خلاف مزاحمت ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اپنے مخالفوں سے نجات حاصل کر سکتے ہو کہ مخالفین کو ختم کر دو۔ وقت آنے پر ہم ایسا بھی کریں گے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ فی الحال تو اس کا عبرتناک انجام دیکھو۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔